ویڈیو بھی آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آن لائن بیان کرنا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن چونکہ جمعہ کا دن ہے اور سارے مساجد کے اندر 2-3 آدمی 4-5 آدمی مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہر جمعہ ہم لوگ اللہ کے دین کی باتیں سنتے تھے، اس کا ناغہ نہ ہو اور اس وقت جو حالات ہیں ان حالات پر ہم کو صحیح بات معلوم ہو، اس کے لیے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آن لائن جمعہ کے دن ایک خطاب کیا جائے۔ دیکھیے، اس وقت دنیا کی تاریخ میں اس وقت جو حالات ہیں وہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں۔ یہ حالات جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک صرف بیماری نہیں ہے۔ میں اس وقت اس مسئلے میں نہیں جاتا کہ یہ مین میڈ ہے یا نیچرل ہے۔ اگر یہ مین میڈ بھی ہے، اگر یہ نیچرل بھی ہے، دونوں صورتوں میں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں نافرمان لوگوں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ثابت ہوگا۔ اب اس دنیا کے اندر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ساتھ پوری دنیا اپنا کام و کاج روک کر لاک ڈاؤن ہو جائے، پورے کے پورے ملک بند ہو جائیں اور یہ دنیا جیل میں تبدیل ہو جائے، مساجد کے اندر نمازیں رک جائیں، کعبۃ اللہ کا جس طرح سے طواف ہوتا تھا آج بھی طواف ہو رہا ہے، لیکن اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے ہو رہا تھا۔ حج کے بارے میں کہ حج ہوگا یا حج کے بارے میں کیا ہوگا، اس سلسلے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کا رک جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جو لوگ اس کو سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، وہ ان حالات سے مقابلہ بھی کر پائیں گے اور دنیا میں بھی ان کے لیے بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ ہم کو جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد کی جو دنیا ہوگی، اس کے بعد جو حالات آنے والے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں کی تھیں کہ دجالی فتنے کیسے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر دجالی فتنے کیسے چھا جائیں گے، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ دجالی فتنے کا زمانہ ہے۔ دجالی فتنے آئیں گے یہ نہیں ہے، آ چکے ہیں، اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پورے کی پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے،
اس کے بعد تیزی کے ساتھ فتنے ابھریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور پوری امت کو ایک بات بتائی، کہا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے فتنے آئیں گے، جتنی پریشانیاں آئیں گی، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كانت ولا تكون فتنة حتى تقوم الساعة اعظم من فتنة الدجال۔ نہ پہلے کبھی یہ ایسا کوئی فتنہ آیا، نہ قیامت تک کوئی ایسا فتنہ آئے گا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دجال ایک یہودی نسل سے پیدا ہوگا اور پوری دنیا کے اندر فتنہ مچائے گا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھوک مری پیدا ہوگی، بیماریاں پیدا ہوں گی، لوگ کھانے کے محتاج ہو جائیں گے، اور اس وقت دجال نکلے گا اور دجال کہے گا کہ میں بارش برسانے والا ہوں، میں تم کو رزق دینے والا ہوں، میں تمہاری بیماری کو شفا کرنے والا ہوں، میں تمہارے مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دجال خراسان سے نکلے گا، ایران میں ایک شہر ہے اصفہان، وہاں سے نکلے گا اور پوری دنیا میں پہنچ جائے گا، اور بہت کم لوگ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے۔ لوگ صبح کو مومن رہیں گے، شام تک کفر میں جا چکے ہوں گے، شام میں جب رات میں سو رہے ہوں گے مومن ہو کر سوئیں گے، اور صبح کو اٹھنے تک وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ بہت بڑا فتنہ، بڑے بڑے ایمان والے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے تھے، وہ دجال کو اپنا خدا مانیں گے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک عربی کے پاس، ایک شخص کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہے گا کہ میں کیسے مانوں؟ تو کہے گا کہ تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں ان کو میں زندہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے ماں باپ کے قبروں پر جائے گا اور ان کو اشارہ کرے گا تو دو شیطان ان کے ماں باپ کی شکل میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسی شکل میں بات کریں گے، اور اب اس سے کہیں گے کہ بیٹا یہ ہمارا رب ہے، ان کو رب مان لو۔ بتاؤ کون ایمان اپنا بچا پائے گا؟ خیر، اس دجال کے آنے کے بعد اسی دوران امام مہدی علیہ السلام رہیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا سے دجال کا فتنہ ختم ہوگا۔ اس موضوع پر کسی اور جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن اس جمعہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کرونا وائرس کا معاملہ، اس کے بعد جو واقعات آ رہے ہیں، ابھی سب لوگوں کے لیے بڑے آزمائش کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائیں۔ کہا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔
جو سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، من قرأ العشر الاواخر من سورة الکہف عصم من فتنة الدجال، جو سورہ کہف کے آخری 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ من قرأ الکہف یوم الجمعہ فهو معصوم الى 8 ایام من کل فتنہ من کل فتنة تکون فإن خرج الدجال عصم منه۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنے کی پابندی کرے گا، 8 دن تک، ایک ویک 8 دن تک کوئی بھی فتنہ آنے والا ہو، کسی بھی طرح کا فتنہ، کوئی بھی مصیبت آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر دجال نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما دے گا۔ دجال کے سلسلے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، کہا کہ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، اے صحابہ اگر وہ دجال نکل جائے جب میں تمہارے درمیان ہوں، میری زندگی کے اندر وہ نکل جائے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تمہاری طرف سے اس کے مقابلے میں میں رہوں گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نکلا نہیں۔ پھر فرمایا وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اگر وہ نکلے جب میں نہ ہوں، میری زندگی میں نہ نکلے، وہ بعد میں نکلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَامْرَؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ بہت اہم بات کہ ہر مومن خود اس کا مقابلہ کرے گا اپنے ایمان کی طرف سے، اور اللہ تعالی فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری طرف سے اللہ تعالی ہر مسلم کا خلیفہ رہے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ادرکہ منکم، کبھی دجال تمہاری زندگی میں آ جائے اور تم کو مل جائے، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، کہ وہ اس کے سامنے کہف کی، سورہ کہف کی شروع کی صورتوں کو پڑھ دو، فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، وہ اس کے فتنے سے تمہاری حفاظت کرنے والی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بہت اہم بتانے والا ہوں۔ ہم نے، مفسرین نے لکھا ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، کیا بات ہے کہ سورہ کہف کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ پوری سورہ کہف کو پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 طرح کے لوگ، اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، جن لوگوں کے اندر 4 کمزوریاں ہوں گی وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کے اندر 4 طرح کی صفات پیدا ہو جائیں گی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ 4 صفات پیدا فرمائے۔ اس وقت جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کو آپ معمولی نہ سمجھو، ان حالات کو آپ معمولی نہ سمجھو، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ 4 کمزوریاں اگر ہمارے اندر ہیں تو آگے جو حالات آنے والے ہیں ان کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ یہ سورہ کہف کا خلاصہ ہے۔ خود سورہ کہف کے اندر 4 واقعات بتائے گئے،
اور 4 واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کے اندر 4 صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں وہ دجال کا مقابلہ کریں گی، اور جن کے اندر یہ 4 کمزوریاں رہیں گی وہ دجال کا شکار ہو جائے گی۔ پہلی کمزوری، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس شخص کا اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہوگا، جس کا عقیدہ کمزور ہوگا، وہ ہر نفع دینے والی چیز کے پیچھے بھاگے گا اور ہر نقصان دینے والی چیز سے ڈرے گا اللہ کو چھوڑ کر، وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور جس کے اندر ایمان کی طاقت جتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، جس کا عقیدہ جتنا یہ مضبوط ہوتا جائے گا کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے ہمارے آنکھوں کو کچھ بھی نظر آ رہا ہو، کسی اور کے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہو، ہم اپنے آنکھوں کا دھوکہ سمجھیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت اگر ہے تو ایک اللہ کی ہے، ہم اسی اللہ پر یقین رکھیں گے۔ کیسی کیسی حکومتیں آج ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے عاجز آ چکی، کیسی کیسی حکومتیں ذلیل ہو چکی، کہاں گئی وہ ایٹمی طاقتیں، کہاں گئی جن کی فوجیں اتنی تھیں، جن کا مالی بجٹ اتنا تھا، آج سب اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ یقین کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، کسی کو نہیں مانیں گے، ایک اللہ، جس کا جتنا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اور جس کا مزاج کفر والا، شرک والا، نفاق والا اور عقیدہ کمزور، تو پھر وہ اس کا شکار ہوگا۔ دوسری اہم چیز، جس کے اندر یہ جذبہ، یہ خواہشات کہ مال کو، دولت کو، پیسے کو، جو شخص عزت کا، ذلت کا معیار سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ عزت والا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ عزت والا نہیں ہے، سب کچھ مال سمجھتا ہے اور مال کے لیے اپنا سب کچھ محنتیں کرتا ہے۔ کہا کہ جس کے اندر مال کی ہرس ہوگی اور مال کو عزت اور ذلت کا وہ معیار سمجھے گا، وہ سن لو اچھی طرح سے کہ بہت آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور جس کے اندر یہ ہو کہ مال اللہ کی امانت ہے، کوئی مالدار ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ مال دولت آتی ہے جاتی ہے، اصل چیز تو ایمان ہے، اس کے نزدیک مال کے مقابلے میں ایمان کی اہمیت ہو اور مال کی ہرس کم ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ تیسری چیز، جو شخص صرف ظاہری علم اور تجرباتی علم، اپنے جو علم وہ سیکھا ہوا ہے، علم کا تکبر جس کے اندر ہوگا کہ بھائی میں جاننے والا، سب کچھ مجھے پتا ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا سائنس میں ترقی کر چکی ہے، میں اتنا علم حاصل کر چکا ہوں، میرے سامنے دین کی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جس کے اندر علم کا تکبر ہو اور اس علم کے تکبر میں
شریعت کی چیزوں پر، اللہ کے کلام کی آیتوں پر کہ وہ خدا نہ خواستہ مذاق نہیں تو جاتا، کم از کم اس کے دل کے اندر کچھ شکوک پیدا ہو رہے ہوں، تو وہ بھی دجال کا فتنے کا شکار ہوگا۔ ہاں، علم ہم کو حاصل کرنا ہے، جتنا علم ہم حاصل کرتے رہیں گے، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ یہ علم اللہ کی صفت ہے، جتنا علم حاصل کرتا رہے اتنی اپنی جہالت کا اس کو احساس ہوتا رہے کہ علم کتنا ہے، ہم کو جو معلوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جتنا علم آتا رہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی رہے، اور قرآن کے بتائے ہوئے علم کو اگر کوئی قرآن کی بات، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کے اوپر یہ صحیح ہے غلط ہے بولنے کے بجائے یہ ذہن کے اندر آئے کہ اے اللہ ابھی میرے اندر وہ علم نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میری جہالت ہے جس کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جس کے اندر قرآن پر، اللہ کے علم پر اور اللہ کے بتائے ہوئے دیے ہوئے علم پر جتنا یقین ہوگا اور جتنا وہ شک سے دور ہوگا اتنا زیادہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ چوتھی چیز، جس شخص کے اندر وحدے کی، پوزیشن کی، سیاست کی، کرسی کی جتنی تمنا ہوگی وہ اتنا جلدی اس فتنے کا شکار ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے، دین چلے جائے، سنتیں چھوٹ جائیں، کفر میں جانا پڑے، شرک میں جانا پڑے، مصلحت یہ ہے کہ کرسی ملے، ایم ایل اے بننے کا شوق، کاؤنسلر بننے کا شوق، اور کسی ڈپارٹمنٹ کا عہدہ حاصل کرنے کا شوق، عہدوں کا شوق، کرسی کا شوق، کسی دینی ادارے کے صدر بننے کا شوق، مسجد کے متولی بننے کا شوق، وقف بورڈ کے چیئرمین بننے کا شوق۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، آپ اس کو گناتے ہوئے چلے جاؤ، جس کے اندر بھی عہدوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں، جس کے اندر عہدے کا شوق نہیں ہے لیکن ایم ایل اے بننا، کسی ادارے کا ذمہ دار بننا غلط بات نہیں ہے، وہ ذمہ دار بننے کے شوق میں نہیں بن رہا ہے، اس لیے بن رہا ہے تاکہ اللہ کے دین کو میں زندہ کر سکوں۔ اگر اس عہدے پر بیٹھ کر مجھے اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، اس لیے میں بیٹھ رہا ہوں اور بیٹھ کر دین کو زندہ کر رہا ہوں، لیکن میرے عہدے سے دین تو زندہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آدمی دجال کے فتنے کا شکار ہوگا۔ سورہ کہف کے اندر یہ 4 چیزوں کو بتایا گیا۔ ایک واقعہ بتایا گیا ایک نوجوانوں کا، جس کے اندر ایک ملک تھا، اس ملک کے اندر کفر عام ہو چکا تھا، ایمان والوں کو مارا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا، اور جو ایمان کی بات کرنے والا تھا حکومت ان کو گرفتار کر رہی تھی، ان کو سزائیں دے رہی تھی، تو لوگ اور جو ایمان قبول کرتے تھے ان کو عہدے دیے جا رہے تھے، پیسہ دیا جا رہا تھا، سب کچھ دیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت چند نوجوان، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ چند نوجوان کھڑے ہو گئے، کہا کہ جان چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اللہ پر،
اور ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا تھا، ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کے اندر طاقت پیدا کر دی تھی۔ جب اس زمانے کے اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ہم جان دے دیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اور پھر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی کھیتی کو چھوڑ دیا، اپنے دکان کو چھوڑ دیا، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہا کہ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے، اور وہ غار میں چلے گئے، ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ اپنے ہاتھ سے کتنا ہو سکتا ہے ایمان کو بچانے کی انہوں نے کوشش کر لی۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ کی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان کو 309 سال تک تقریباً سلا دیا، نیند پیدا کر دی، ان کو نیند طاری کر دی ان کے اوپر، اور وہ سو گئے۔ 309 سال کے بعد اٹھے۔ اب سب اٹھنے کے بعد آپس میں بحث کرنے لگے کہ بھائی کتنا سو گئے؟ 309 سال سوئے، تو کہا کہ بھائی آدھا دن سو گئے، ایک دن سو گئے۔ اب اٹھ کے باہر گئے، کھانا لانے کے لیے کسی کو بھیجا، کھانا لانے کے لیے بھیجا تو دیکھا کہ پورا کا پورا ملک بدل چکا ہے، اور پورے ملک کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ یہ بات پیدا ہو ہمارے اندر کہ حکومتیں کچھ بھی کر لیں، دنیا کی طاقتیں کچھ بھی کر لیں، ہم ایمان کا کبھی سودا نہیں کریں گے، ہم مر جائیں گے کبھی اللہ کے ساتھ کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ جتنا یہ یقین ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہوگا اتنا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے نوجوانوں میں اس وقت یہ یقین کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کو چھوڑ دو، اس چکر میں نہ جاؤ۔ اس وقت سورہ کہف پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اب ویسی باقی نہیں رہے گی جیسے باقی رہے پہلے سے تھی، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نوجوان ایمان والا فرینڈ سرکل بنائے، ایمان والا فرینڈ سرکل بنائے، اپنی صحبت منافقین سے دور رکھیں، اپنے آپ کو منافقین سے دور رکھیں۔ یہ طے کر لیں گے جیئیں گے تو ایمان پر جیئیں گے، مریں گے تو ایمان پر مریں گے، اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کوئی دنیا نہیں ہے، یہ تو چند دن کی دنیا ہے۔ یہاں جو کچھ ملتا ہے وہ عارضی ہے، اصل تو وہی ہے جو اللہ دیتے ہیں۔ دوسری چیز مال کی محبت۔ قرآن نے ایک سورہ کہف کے اندر ایک مالدار کا واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ دیا، اس باغ کا پورا تصویر کشی کی ہے، کیسے باغات تھے، بڑے باغات، اس باغ کے اندر نہر بھی جاری ہے، کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہر سال اس کو خوب غلہ ملتا ہے، پھل ملتے ہیں۔ وہ شہر کا بڑا مالدار بن چکا ہے۔ اس کا ایک دوست ہے غریب۔ ایک سال جب بہت اچھے پھل آ چکے تھے تو وہ اپنے غریب ساتھی کو تانا دیتے ہوئے کہا، فقال وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بہت اس کے پاس دولت اور پھل بہت تھا، تو اس نے کہا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، اے میرے ساتھی، میں تم سے بہت زیادہ مال والا ہوں، اور میرے پاس نوکر چاکر اتنے زیادہ ہیں کہ تم سے زیادہ عزت والا ہوں۔ اور اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ باغات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھی نے کہا
کہ اللہ کے بندے یہ سب کچھ جو ملا ہے تیری محنت سے، تیری دماغ سے نہیں ملا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ تم کو باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ آزمائش کے لیے مجھے دیا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تم باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ کی قوت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس ساتھی نے کہا کہ میں کم غریب تو نظر آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے اچھی چیز دے دے، اچھا باغ دے دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے، جیسے اس وقت کورونا وائرس آیا پوری دنیا کے اوپر اور سب ہاتھ مل رہے ہیں، اس کے باغ پر آفت آ گئی اور وہ باغ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں میرے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ دولت کے لیے، پیسے کی چکر میں شرک کرنا، اس سے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے علم کا سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے علم حاصل کرو۔ اب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ، جو علم تمہیں ملا ہے وہ علم دوسرا ہے، مجھے جو علم ملا ہے وہ دوسرا ہے، تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا کہ میں جب تک آپ سے کوئی بات، میں کوئی بھی کام کروں یہ اعتراض نہ کرنا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے دونوں، انہوں نے، حضرت خضر نے وہ کشتی کا ڈیکوریشن توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں تم نہیں کرنا، ورنہ میں تم کو الگ کر دوں گا۔ پھر معافی مانگی۔ پھر جا رہے تھے ایک جگہ، ایک بچہ نظر آیا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بغیر کسی جرم کے اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ تم سے میں نے کہا تھا کہ سوال نہ کرنا، پھر سوال کیے۔ انہوں نے معافی مانگی۔ تیسری ایک شخص ملا کہ ایک گاؤں میں گئے، بہت بھوکے ہو گئے تھے، انہوں نے مہمان نوازی نہ کی، حضرت موسیٰ کو غصہ آ رہا تھا تو انہوں نے باہر نکل رہے تھے تو ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کی دیوار کو بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ فری میں آپ دیوار بنا رہے ہیں، اس پر تنخواہ لے لیتے، اجرت مانگ لیتے تو اجرت مل جاتی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت خضر نے کہا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اب ھذا فراق و بینی و بینک، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ لیکن بات سن لو، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ میں کشتی کو توڑ رہا تھا، حالانکہ نقصان پہنچا رہا تھا، نقصان اس کو نہیں پہنچا رہا تھا، تمہاری نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں ان کو فائدہ پہنچا رہا تھا۔ نظر تو آ رہا تھا کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ان کا فائدہ ہو رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ادھر سمندر کے ادھر ایک بادشاہ تھا، ہر اچھی کشتی کو وہ کیا کر رہا تھا؟ غصب کر رہا تھا، تو میں اس کے ڈیکوریشن کو توڑ دیا تاکہ وہ اس کو غصب نہ کرے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا، تم کو نظر ہی آ رہا تھا، تمہاری نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی، تمہارا علم یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس کے ماں باپ بہت دیندار تھے، یہ آگے جا کر یہ نافرمان بننے والا تھا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ایک نیک اولاد نصیب فرمائے۔ تیسری چیز، جب میں دیوار بنا رہا تھا تو تمہاری نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں لوگوں کی ہمدردی کر رہا تھا، میں ان لوگوں کی ہمدردی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس گھر کے مالک دو اس کے نیک ماں باپ تھے، یہاں یتیم بچے تھے، اس کے نیچے انہوں نے خزانہ رکھا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ یہ لوگ لے لیتے تھے، تو میں ان یتیم بچوں کے لیے کر رہا تھا، لیکن تمہاری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھی، میرا علم کچھ دوسرا کہہ رہا تھا۔ یہ بتا کر یہ بتایا گیا کہ ہمارا جو علم ہے وہ علم جتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ کے علم کے سامنے ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت موسیٰ کو احساس ہوا
کہ مجھے ابھی بھی کتنا علم حاصل کرنا ہے۔ آخری ایک واقعہ سنایا، وہ حضرت ذوالقرنین کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا، پورے دنیا کے کئی کانٹیننٹ کا بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنی بادشاہت سے اترایا نہیں، تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، اس سے لوگوں کی انہوں نے مدد کی۔ یہ بتایا گیا کہ جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں وہ اب بار بار سورہ کہف میں یہ پڑھتے رہیں گے تو ہمارا جذبہ ایسا بنتا رہے گا۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کرونا وائرس کے سلسلے میں۔ یہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ہماری محنتوں سے، صرف ڈسٹینس مینٹین کرنے سے نہیں، یہ بھی ہم ڈسٹینس جو مینٹین کر رہے ہیں، ہم جو لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں ہیں، لیکن صرف اسباب کے اختیار کرنے سے نہیں ہونے والا ہے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ساری دنیا جتنی بھی محنت کر لے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ جس اللہ نے اس عذاب کو پہنچایا ہے وہی اللہ نہ اٹھائے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، جب ان رسولوں کی بات مان کر قومیں چلتی ہیں، ہدایت والے کام کرتی ہیں، نیک کام کرتی ہیں، تو ان کے اوپر برکتیں، رحمتیں سب نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب قومیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ہر وقت گناہ، رات میں گناہ، دن میں گناہ، اعتقادات والے گناہ، عبادات کے گناہ، ہماری معاشرت، معاملات سب گناہوں میں مبتلا، ہماری آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، تب اللہ تعالیٰ رحمت کے طور پر فرماتے ہیں اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، لعلہم یتضرعون۔ ایسے جب لوگ گناہ بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں بأسا کے ذریعے اور ضراء کے ذریعے۔ بأسا بؤسن یا بأسن سے ہے، کا مطلب یہ ہے یا تو دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، یا ایسی بیماریاں، بلائیں ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جس سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ مصیبت اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ ہم لعلہم یتضرعون، کہ یہ بندے جو گناہوں میں مبتلا تھے وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے کہ اللہ معاف فرما دے، بہت گناہ ہو گئے۔ تضرع کرنے کے لیے، تضرع کے لیے آ جائے، تضرع کرنے لگے، رونے لگے اللہ کے سامنے۔ تضرع کسے کہتے ہیں سن لیجیے، تضرع اس کو کہتے ہیں، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سب کو میں یہی مثال کئی جگہ دے چکا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ تضرع کی مثال یہ ہے، سوچو کہ ایک ماں ہے جس کا اکلوتا نوجوان بیٹا ہے، وہ گھر سے نکلا باہر، اور جیسے باہر گیا، باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کی لاش گھر آ رہی ہے، اور جیسے ماں اس کی لاش کو دیکھے گی تو سوچو کہ روئے گی کیسا، کیسا بلک بلک کے روئے گی، تڑپ تڑپ کے روئے گی۔ وہ بناوٹی رونا نہیں روئے گی، وہ بلکے گی، تڑپے گی، لوگ اس کو صبر کی تلقین کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے صبر ہو جائے گا، لیکن پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے گی۔ اس پھوٹ پھوٹ کے رونے کو کبھی ایسی ماں کو تم دیکھے رہو گے تو دیکھ لینا کہ عربی میں اس رونے کو تضرع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اس لیے لاتے ہیں
تاکہ لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، بل بلاتے ہوئے، اس ماں کی طرح روئیں، بل بلائیں اللہ کے سامنے، اللہ معاف فرما دے، میں نے میرے آنکھوں سے بہت غلط کام کیے، میں نے اپنے کانوں سے بہت غلط کام کیے، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ بڑا غلط ویوہار کیا، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ غلط کام کیا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط کام کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ بلکنے کا نام، جو لوگ اس طرح سے بلکیں گے، جب اجتماعی طور پر سب لوگ اللہ کے سامنے روئیں گے، تب اللہ کے فیصلے ہوں گے تو یہ بیماری اٹھے گی۔ ابھی ہم لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ تجربہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی میں نے ابھی ایک دن پہلے بیٹھ کر سوچا، گھر میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ تجربہ ہمارے اندر ابھی بھی پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، ابھی بھی ہم رو نہیں پا رہے ہیں اس طرح سے۔ اللہ کو روتے ہوئے منا لو، بل بلاتے ہوئے منا لو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیا رحم کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جب اللہ کا ایسا عذاب آئے، مصیبت آئے، تو یہ لوگ روتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرتے 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 دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا عذاب بھی آئے تو دل کے اندر تضرع نہیں پیدا ہوتا، پریشانی نہیں پیدا ہوتی۔ اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان جو پیچھے جیسے ان کے اعمال تھے، انہی اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، اسی طرح کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے یہ چیز کو ہٹاتے ہیں اور مال و دولت کو پھیلا دیتے ہیں، پھر اچانک پکڑ کرتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، دیکھتے ہی دیکھتے پورے تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، 4 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، مال کی محبت کو ختم کرو، اور اپنے علم کے گھمنڈ کو ختم کرو، اور اپنے اندر عہدوں کی، سیاست کی، پوزیشنز کی یہ تمناؤں کو ختم کرو، اپنے اندر تضرع پیدا کرو۔ آخری میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے تناظر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، 2 منٹ باقی ہیں آپ کے سامنے، ہندوستان کے تناظر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب۔ اس وقت آپ میڈیا، ٹی وی کو، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف اسی کورونا وائرس کو لے کر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ دل دکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو، ہر حالت میں اللہ نے ہم کو جو احکام دیے ہیں وہ کرنا ہے۔ یہ جتنے لوگ میں آج کے اس جمعہ کے بیان میں بتا رہا ہوں، اگر میرا یہ بیان غیر مسلم حضرات تک بھی یہ پہنچ جائے، حکومتوں تک بھی پہنچ جائے، میں سب کو وارننگ دے رہا ہوں، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں، میں قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، یہ سب باقی نہیں رہے گا۔ یہ مذاق کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ بہت دنوں تک مذاق نہیں اڑا پائیں گے۔ جب اللہ کی مار پڑے گی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس امریکہ جیسا، امریکہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا ہے، چائنا جیسی طاقت اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، تو یہ ٹی وی کے اینکرز کیا سنبھالیں گے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ اس طرح کا میڈیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ ہاں، میڈیا کی طریقے الگ الگ تھے۔ آج ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آج سے 60-70 سال پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ریڈیو تھا، اس سے پہلے اخبارات تھے،
مختلف انداز کے میڈیا کے طریقے بدلتے رہے. اب سوشل میڈیا ابھی آیا ہے، میڈیا کے طریقے بدلتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میڈیا تھا. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایسا ہی مذاق اڑایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بتایا کہ ایسے میڈیا جب تمہارے دل کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں کرے تو تم کو کیا ری ایکشن کرنا ہے. اس میں ری ایکشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بہت غم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں، اس سے آپ کے دل میں غم ہو رہا ہے. آپ سن لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. اصل میں انہم لا یکذبونک، آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اور آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو میں حضور کی بات بتا رہا ہوں، حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہی جھٹلایا گیا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا وہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کرنا ہے، اور صحابہ آپ کو بھی کرنا ہے، اور صحابہ نے جو کیا تھا وہی ہم کو کرنا ہے. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تھوڑا سا صبر کر لینا، ری ایکشن نہیں کرنے جانا. جو وہ جھٹلا رہے ہیں وہ اوذو، اور جو تکلیفیں پہنچی اس پر صبر کیا. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، جب صبر کر لو گے، نیک اعمال کرتے رہو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہاں یہ جملہ کہا کہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. حضور کے پہلے بھی یہی فیصلہ تھا، حضور کے بعد بھی یہی فیصلہ ہے، اور آج بھی یہی فیصلہ ہے. قرآن کی ایک آیت اور ایک آیت سن لیجیے، وَلَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے مالوں میں تمہاری آزمائش کی جانے والی ہے یقینی طور پر، اور تمہارے جانوں کی آزمائش کی جانے والی ہے. اور یہ بھی سن لو، اہل کتاب یہود و نصارہ سے اور یہ شرک کرنے والوں سے تم بہت چیزیں دین کے نام پر تکلیف کی سنو گے، یقینی سنو گے تم. لیکن تم کو کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم کو ایک کام کرنا ہے، ریاکٹ نہیں کرنے جانا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ جس دین پر تم باقی ہو اس پہ باقی رہنا، صبر کرنا، دین کی ایک چیز کو نہیں چھوڑنا. ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے کوئی چیز دین کی نہ چھوڑنا، بلکہ اور ریاکشن میں اور زیادہ دیندار بننا، صبر کرنا. وَتَتَّقُوا، دوسرا کام اپنی زندگی کی دیکھو کہ تمہاری کیا غلطیاں ہیں، تمہاری زندگی میں کون سی چیزیں چھوٹی ہیں، تم تقوی اختیار کر لو، ایک صبر کر لو، ایک تقوی اختیار کر لو. یہ بہت اہم عزم الامور میں سے ہے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. میں بس آخر میں یہ سب سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کیجئے. ایک کام صبر، دوسرا کام جلد بازی نہ کیجیے، ہر چیز کو سازش نہ سمجھیے. پازیٹیو سوچ اپنے اندر پیدا کیجیے، نیگیٹو سوچ نہ پیدا کیجیے، کنسٹرکٹیو سوچ پیدا کیجیے، پرو ایکٹیو بنیے، ری ایکٹیو نہ بنیے، ہر چیز کو ری ایکٹ نہ کیجیے. صبر کے ساتھ رہیے انشاءاللہ. پھر اپنا زندگی کا جائزہ لیجیے. آپ خوب اس موقع پر اللہ کے سامنے روئیے، بلبلائیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے گا.
اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔